اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں، اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے۔ ثلاثون دجالون کذابون چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودۃ الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگاتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس سے، اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوق میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، کہ جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اسے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بیوقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بیوقوف تھے، یہ بات نہیں کر سکے۔ یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا، غلام احمد پرویز۔ وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان، جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کی دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت۔ غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے، اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود ہو، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں۔ اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل، دیکھیے جی یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے، یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے۔ تو یہ تو قانون جو ہے، اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بیوقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی۔ یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا دینا، مورچہ بنا لینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کر دینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے، یہ بیوقوف لوگ تھے، جاہل لوگ تھے۔ اچھا، اب اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی۔ انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی، ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی۔ 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں۔ پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانت داری ہے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا۔ ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی، پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کا رعب ہوتا ہے۔ اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی، اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے، سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں، وہ تو گویا کہ اوہام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ابھری، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں، لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے، یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا۔ یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن ون نہیں ہے، وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں۔ یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ تھوڑی ہو جاتا، یہ تو استعارہ ہے۔ اس طرح یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات۔ یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے، تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر،
بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے. جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مدھ پر آ گیا, چڑھایا, لہذا وہ ہلاک ہوئے. تو معجزات کا انکار ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک, عقلی سے آگے بڑھ کر, ایک تو عقلی ہوتا منطقی, ایک ہے عقلی سائنٹیفک, کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی, جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوائر ہول اور اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب اسکوائر پیگ ہے, راؤنڈ ہول ہے, تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے, اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں. جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی, انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب تھے کیا تھے, مولوی کا غلط مذہب نمبر 1, مولوی کا غلط مذہب نمبر 2, مولوی کا غلط مذہب نمبر 3, چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کر رہے ہیں. مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت, یہ مولویوں شولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا, جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد کی, غلام احمد پرویز, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی, اچھا انشا پرداز تھا, لکھنا اچھا آتا تھا, بولتا بھی اچھا تھا. تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو. جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا؟ وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا, نہ دین میں کرے گا, نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا. وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا, جیسی بھیڑ چال چل رہی ویسے چل جائے گا. تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح پر تھا. یہ سب غلط ہے. یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے, کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی الہودی بات ہے؟ سائنس اس کو مان سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں ٹھیک ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں, فوت نہیں ہوا, موت واقع نہیں ہوئی. پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا, مجروح تھا, لیکن تھا زندہ. پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی, اس کا علاج کیا. پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا, وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو, یروشلم کو, اور اس ملک کو, فلسطین کو, اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں. اور کشمیر میں وہ فوت ہوا, اس کی قبر موجود ہے. کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام لے لیا, فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی. یہ ہے سارا معاملہ. اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا, وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں. آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے. یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے, ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا, لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا, اس کو غصہ نہیں, اس میں کوئی بدبو نہیں آئی. تو واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے, خرق عادت ٹھیک ہے. فطری قانون جو بھی ہے, جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے, بند نہیں ہو گئے, اختیار ختم نہیں ہو گیا. میں کیا کروں, میں تو قانون بنا بیٹھا, اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے, اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا, اس لیے کہ قانون ہے, وہ میرا بنایا ہوا قانون. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے, وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے. اسی کو کہتے ہیں خرق عادت. خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا, توڑ دینا. جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا, بزرگ کے پاس, انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا, توڑ دیا, خرقہ. تو خرق عادت, عادت سے مراد ہے عام عادی قانون, لاز, فزیکل لاز, کیمیکل لاز جو بھی دنیا میں چل رہا ہے, بایولوجیکل لاز, ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر دے. اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں, ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات پر. اصل میں یہ لفظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں, ان کو بڑی آسانی, وفات وفات وفات, یہ تو آ گیا توفیتو, توفیتا, وہ توفی کا, اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا, اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی, وفات تو قرآن میں ہے. پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا, ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی. تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قاعدہ. عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے, اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے. مختلف کھانوں میں پانی ہے, پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا کوئی اور شیپ ہو گئی, کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی, اور تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی, شیپ تو بدل جائے گی, ہے تو وہی کا وہی پانی. تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, علم یعلم, علم, کسی شے کو جان لیا. علم یعلم اعلاما, کسی کو کچھ بتا دیا. علم خود جان لیا, اور علم یعلم اعلاما, کسی کو کچھ بتا دینا. علم یعلم تعلیما, کسی کو کوئی بات بڑی
اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا، یہ تعلیم ہو گئی۔ تعلم یتعلم تعلما، خود علم حاصل کرنا۔ اب عالم یعلم سے عالم بنا، اور علم یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا، متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح استعلام، علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہتے جانکاری حاصل کر لینا، اویئرنیس حاصل کر لینا۔ اب وہی لفظ ہے علم۔ اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اب اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں وہ تو نہیں جانے گا۔ اسی طرح کی مثال ہے وفا، وفا یفی، وقا یقی، وفا یفی، اوفا یوفی ایفاء، وفا یوفی توفیتن، توفا یتوفا تعفن، اور استیفاء۔ یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی۔ وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اردو میں آپ کو معلوم ہے نا، بڑا پیارا مصرع ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ بھائی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو، اس کے معنی ہے پورا کر دینا، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا۔ اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کے معنی بھی وہی ہے، بھرپور۔ اس سے بنے گا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، یہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا ہے، یہودیوں تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں ابھی باقی رکھوں گا۔ وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دینا، کسی کو دے دینا چیز پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے علم یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا۔ یوفی، اس کا جیسے وابراہیم الذی وفا، ذرا اس ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر دیے، بھرپور۔ جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے۔ توفا یا توفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا۔ اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا۔ ایک ہے کسی کو علم دینا، علم یعلم تعلیما، کسی کو پورا دینا، وفا یوفی توفیتن، کسی سے علم حاصل کرنا، تعلم یتعلم تعلما، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے، توفا یتوفی، اور اسی طرح استیفاء، کسی سے پورا لے لینا۔ یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون۔ ہلاکت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دے رہا ہے۔ مادہ ایک ہے، وفا یوفی پورا کر دینا، اوفا یوفی پورا کر دینا، لیکن توفا یتوفی پورا لے لینا، استیفاء پورا لینا، اذا کالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون۔ اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آیت ہے وہ سورہ زمر کی ہے، اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں سورہ زمر جو کہ مکی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے۔ فیمسک التی قطع علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا۔ اور ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ نیند میں کیا چیز اللہ لیتا ہے؟ کیا جان لیتا ہے؟ جائز بات ہے نہیں، شعور میں چلا گیا۔ ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ شے ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی ہے۔ یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کہاں رہا؟ اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ۔ تو خواب واب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے۔ جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سلب کر لیتا ہے۔
تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا. ابھی تو جان یہی ہے, جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے, زندہ ہے. البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا, جان بھی لے لی, دو چیزیں لے لی. حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا, مجسم عیسیٰ کو لے لیا, شعور بھی لے لیا, جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا. تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے. ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے, وہ تو گیا قبر میں, پورا قبض نہیں کیا اس نے, پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا, جسم تو یہی ہے. لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی, اور جان ہی اصل چیز ہے. جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی, گل جائے گی. اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائیں گے, ختم کریں گے, الا ماشاء اللہ جس کو اللہ چاہے. انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے, واللہ عالم. تو اس اعتبار سے تو اب توفا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اب نفس کا لفظ دیکھیے, یہ قرآن مجید میں نہ معلوم کتنے معنی میں آیا. ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے, میرا نفس, نفسی نفسی نفسی. کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوں گے؟